شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا سيد الورى بسيادته العليا أجدر الورى أحسن الورى بصورته الحسنى أشرف الخلق عند الله محمدًا عبده ورسوله المصطفى الذي ساد الخلق وأرى الورى الهدى بكتاب الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد حبينا محمد حبيبنا محمد حبنا محمد حبنا محمد سيدنا محمد طيبنا محمد أجدرنا محمد أشرفنا محمد أحسننا محمد أنورنا محمد أطهرنا محمد أشرفنا محمد أتقانا محمد أصفانا محمد أزكانا محمد أولانا محمد أعبدنا محمد أسجدنا محمد أركعنا محمد أزهدنا محمد أشجعنا محمد صل على طيبنا محمد جيدنا محمد أطيبنا محمد صل على محمد پڑھو رال کے ایک دفعہ اللہم صل علی محمد صل علی نبینا محمد حبینا محمد رضینا محمد صل علی محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد ازواج محمد بنات محمد اطرت محمد وفطرت محمد صل علی روح محمد خشوع محمد خضوع محمد وضوح محمد صل علی صبوح محمد صل علی محمد جمال محمد کمال محمد اکمال محمد تکمیل محمد تعمیل محمد صل علی محمد صل علی جبین محمد وعین محمد حاجب محمد وحدب محمد شفت محمد لسان محمد بیان محمد بنان محمد اعلان محمد عنوان محمد برہان محمد فرقان محمد صل علی محمد صلو علیہ اللہم صل علی محمد صل علی محمد جماعت سیدنا محمد صدیق سیدنا محمد عمر سیدنا محمد عثمان سیدنا محمد علی سیدنا محمد صل علی عائشہ سیدنا محمد فاطمہ سیدنا محمد خدیجہ سیدنا محمد
محمد اصحاب سیدنا محمد انوار سیدنا محمد ادوار سیدنا محمد صلی علی محمد عطف محمد و لطف محمد کتف محمد و رسغ محمد وجہ محمد اعلان محمد اتقان محمد ایمان محمد ایقان محمد اذعان محمد یمن محمد یمان محمد امن محمد امان محمد امین محمد حسین محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت صرف نماز یا روزے یا حج اور زکوٰۃ دا نام نہیں، بلکہ عبادت بندگی دا معنی ہے غلامی۔ اللہ نے انسان نو اپنی غلامی واسطے پیدا فرمایا ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے زندگی گزاری ہے اور زندگی با مقصد گزاری ہے، اس مقصد نو سامنے رکھ کے اس نے زندگی گزاری ہے۔ اور بدقسمت انسان، بد نصیب انسان جس نو اللہ نے اپنے واسطے پیدا کیتا ہے اور اس نے ساری زندگی کسی اور دی غلامی دے اندر گزار دیتی ہے۔ عبادت صرف سجدے دا نام نہیں، بلکہ عبادت غلامی دا نام ہے۔ اگر اے غلامی اللہ دی ہووے تو اللہ دی عبادت، اگر اے غلامی کسی اور دی ہووے تو اس دی عبادت۔ تے اے بھی ضروری نہیں کہ بندہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے سجدہ کرے تو تاں کفر بندا ہے اور اس دی غیر دی عبادت بن دیئے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن عبد الدینار لعن عبد الدرہم، جیڑا پیسے دی بندگی کرن والا ہے، پیسے دا غلام ہے، اس دے اتے بھی اللہ دی لعنت۔ اور پیسے دی عبادت دا کی معنی؟ پیسے دی عبادت دا مطلب یہ ہے کہ پیسے دی پیچھے چل کے اپنے مالک نو بھول جاونا، ورنہ اے پیسہ اے دولت اے اللہ دی نعمت ہے، آزمائش ہے۔ اگر اس نو انسان صحیح استعمال کرے تو یہ بری نہیں، لیکن اگر اس دی حرص، ہوس اور لالچ دے اندر لگ کے اللہ رب العزت نو ہی بھول جائے تو پھر ایسے بندے دی زندگی دے اتے اللہ دی طرفوں رحمت نہیں نازل ہوندی بلکہ لعنت نازل ہوندی۔ قرآن مقدس انسان نو زندگی دا مقصد یاد دیواندا ہے کہ اے انسان تیری زندگی دا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک دے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے درس ہیں، پیغامات ہیں، ہر پیغام دا خلاصہ اور نچوڑ اے ہے کہ بندہ اللہ دا غلام بن جائے، اے انسان واقعی اللہ دا بندہ بن جائے، یعنی اللہ دا پجاری اور فرما بردار بن جائے۔ پورے قرآن مجید دا خلاصہ، ہر عبادت دا خلاصہ اے ہے
کہ بندہ زندگی دے ایک ایک لمحے اور لحظے دے اندر اپنے مالک نو بھلائے نہیں، یعنی مالک دا حکم نہ چھوڑے، نہ فرمان نہ بنے۔ اگر اس سوچ دے نال اس نے اللہ دا حکم منے، آ کے سجدہ کیتا ہے، نماز پڑھی ہے، پھر جا کے اپنی دکان تے بہ گیا ہے، اپنی زمینداری دے اندر لگ گیا ہے، کاروبار دے اندر لگ گیا ہے، مگر اس دوران بھی اس دے دل و دماغ دے اتے ایک گل غالب رہی ہے کہ میں اللہ دا غلام ہاں، میں آزاد نہیں۔ اس واسطے اس نے ناپ تول کیتی ہے تاویں اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، جے کسے گاہک نال ڈیل کیتا ہے، گفتگو کیتی ہے، تاویں اس نے جھوٹ نہیں بولیا، تو اس دا اے سجدہ بھی عبادت ہے اور ایک رزق کماونا اور دکانداری اور کاروبار بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ دی غلامی دے اندر گزر رہے۔ تا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا سچا تاجر ہے، سچ بولن والا ہے، جھوٹیاں قسماں اٹھا کے لوگاں نو دھوکہ نہیں دیندا، جھوٹ نہیں بولدا، ایسے بندے دے بارے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس طرح میرے نال ہونا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک آپس دے اندر ملی ہوئیاں۔ سچے تاجر دے بارے آپ نے یہ بشارت دیتی ہے۔ اور اگر اس نے سجدہ کیتا ہے اور پھر جا کے اللہ نو بھول گیا ہے، پھر اگلی نماز تک اس نے آزادانہ زندگی گزاری ہے، جھوٹ بھی بولے ہے، غیبت بھی کیتی، ناپ تول دے اندر کمی بھی کیتی، بہتان بھی لائے، الزام، ہر گناہ اس نے کیتا، پھر اگلی نماز تے آ کے وہ پھر جھک گیا ہے، تو اس دا اے سجدہ اے بندگی نہیں، اے عبادت نہیں۔ عبادت اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اللہ نو یاد رکھے۔ اے نماز بندے نو اللہ دی یاد دہانی کراون واسطے آئیے، اور قرآن پاک بھی اسے واسطے آیا ہے۔ پورے قرآن دا خلاصہ ہی ہے کہ لوگو اللہ نو بھلاؤ نہیں، اللہ نو یاد رکھو۔ تا فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او لوگو تساں مینو یاد رکھو، اذکرکم میں تہانو یاد رکھاں گا۔ تساں ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ، اگر محسوس نہ کرو تو اے قرآن پاک دے ادب دے خلاف ہے جس طرح تساں بیٹھے، ذرا قریب آ جاؤ تو ذرا محبت نال ایک دفعہ کو سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، او لوگو تساں مینو یاد رکھو، یاد کرو نہیں یاد رکھو، مینو یاد رکھو ہر حکم دے اندر، خوشیاں دے اندر، غمیاں دے اندر، ضرورتاں دے اندر، آسائشاں دے اندر، فراوانیاں دے اندر، ہر حال دے اندر تساں مینو یاد رکھو۔ تے اس دا نتیجہ نکلنا ہے اذکرکم، میں تہانو یاد رکھنا ہے، یعنی میری رحمت تواڈے نال ہونی ہے، تواڈے اس معاملے دے اندر میری امداد تے نصرت تواڈے نال شامل ہو جانی ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تساں مینو یاد رکھو، میں اللہ تانوں یاد رکھاں گا۔ وَاشْکُرُوا لی، تے میرا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرن دا مطلب صرف اے نہیں کہ زبان دے نال بندہ آکھے سبحان اللہ الحمدللہ، اے بھی شکر ہے، مگر اے سارا شکر نہیں۔ اصل اللہ دی نعمت دی قدر تے شکر اے ہے کہ اس نعمت نو اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کرے، اللہ دے حکم دے خلاف نہ استعمال
کرے، نعمت دیون والے نو یاد رکھے کہ اس مالک نے، منعم نے، انعام کرن والے نے میرے اتے نعمت کیتی ہے، مینوں اکھ عطا فرمائی ہے، لہذا اس اکھ نو میں صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ دی غلامی دے اندر استعمال کرنا ہے، مالک دی بغاوت دے اندر اس نو استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، مالک نے نعمت دیتی ہے، اس نعمت دی قدر تے شکر ہے کہ اس دے نال اللہ دے شکوے شکایتاں نہیں کرنیاں، اللہ دے حکم دیاں خلاف ورزیاں نہیں کرنیاں، بلکہ اللہ دے حکم دیاں پابندیاں کرنیاں۔ اللہ کریم نے وجود عطا فرمایا ہے، اے متھا بنایا ہے، نک بنایا ہے، چہرہ بنایا ہے، اے وجود جھکے تے کہ اللہ دے اگے جھکے تے اس دا نا شکر بھی ہے، اس دا نا توحید بھی ہے۔ اگر اے اللہ دا بنایا ہویا دتا ہویا وجود تے چہرہ اللہ تو علاوہ کسے اور دے اگے سجدے دے اندر چلا جائے، کسے اور دے اگے اگر اے جھک جائے تے زبان دے نال بے شک اللہ اللہ کردہ رہ جائے، سبحان اللہ تے الحمدللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا رہ جائے، مگر جڑے ویلے وجود نو مالک دی مرضی دے خلاف استعمال کیتا ہے، اے شکر نہیں بننا، اے شرک بن جاونا ہے۔ تے شرک دے بارے اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تو وڈا ظلم ہے، مالک دی بے قدری تے نافرمانی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب تو بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اے شرک مالک دی بے قدری ہے۔ تاں تے ایک جگہ تے اللہ کریم فرماندے، اللہ رب العزت نے ایک مقام تے فرمایا، غالباً سورت دنا سورت الحج ہے، اللہ کریم فرماندے جڑے بندے میں اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے اگے جھک رہن، او میرے شکر گزار بندے نہیں، او مینوں یاد رکھن والے بندے نہیں، انہاں دی حالت ہے انہاں نے اللہ دی قدر نہیں کیتی۔ تاں فرمایا ہے 17واں پارہ ہے سورت حج ہے، 17ویں پارے دا آخری صفحہ ہے، فرمایا یا ایوہ الناس، او سارے دے سارے انسانوں، چونکہ اے قرآن کسی خاص جماعت واسطے نہیں آیا، اے فرقے واسطے نہیں آیا، اے سارے انسانہ واسطے آیا ہے، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ کریم فرمانے ضرب توڑے واسطے بیان کیتی گئی ہے، مثل ایک مثال، ایک کہانی، ایک سبق آموز مثال، او کیڑی ہے فاستمعوا لہ، اس نو خوب توجہ دے نال سن لو۔ ایک ہوندہ ہے سامع یسمعو، پھر ہوئے فسمعو سن لو، اے استماع یستمعو، اس دے اندر تھوڑا جا زور ہے، توجہ چاہی دیئے، فاستمعوا لہ، خوب توجہ کرو اس دی طرف، توجہ ہے نا، ایک دفعہ سبحان اللہ کو جنہیں توجہ ہے، فاستمعوا لہ، خوب توجہ کرو۔ اللہ فرمان دیں ان الذین تدعون من دون اللہ، او جنہ نو تساں اللہ تو علاوہ پکار رہے ہو، جنہ دی سورو پکار کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، او تے ایک مکھی بھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں بنا سکیں گے ایک مکھی بھی، مستقبل دی نفی ہو گئی، لن یخلقوا ہرگز نہیں بنا سکیں گے، قیامت تک اللہ دا چیلنج ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع بھی ہو جان
ایک مکھی بھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے۔ پھر اللہ فرمان دین مکھی بناونا تے درکنار وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر او مکھی انہاں دے کولوں کوئی ذرہ کھو کے لے جائے، چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے، اللہ فرماندے لا یستنقذوہ منہ، او جڑا ذرہ انہاں دیاں نظرانیاں تے شرینیاں وچوں مکھی چاہ کے اڑ گئیے، اے سرکاراں اے ساریاں ہستیاں مل جان، مکھی بناونا تے درکنار او ذرہ جڑا چاہ کے چلی گئی ہے او واپس کرن دی طاقت بھی نہیں رکھ دے۔ اللہ فرمان دے لگو فرمان دے ضعف الطالب والمطلوب، جڑا اللہ دے نال انج شرک کردہ ہے او اللہ دا شکر گزار نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اے گل میں سمجھاونی ہے کہ شکر اے نہیں کہ بندہ صرف زبان دے نال آکھے الحمدللہ تے پھر اللہ نال شرک کیتی رکھے، نہیں، جتھے شرک ہوئے گا اتھے شکر نہیں ہو سکتا، جتھے شکر ہو سی اتھے شرک نہیں ہو سکتا، اے بالکل اپوزٹ ہے۔ تا اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیرہ نو پکارن والا ہے، غیرہ تے بھروسے رکھن والا ہے، اس نے اللہ دی قدر نہیں کی تھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، مگر اللہ دی شان نہیں گھٹ جانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تے قوت والا اور طاقت والا۔ بہرحال میں اے درس رہا ہے کہ تساں اللہ نو یاد رکھو، اللہ دی قدر کرو، نعمت نو صحیح استعمال کرو۔ اللہ فرماندے نے میں تہانوں یاد رکھاں گا، بلکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تساں شکر ادا کرو تے میں تانوں ہور زیادہ دیندہ رہ جاواں گا، تواڈی سوچ نالوں وی زیادہ میں تانوں عطا کر دیونا ہے، بشرطے کہ تساں لَإِن شَكَرْتُمْ میرے نال شکر والا قدر والا معاملہ کرو، بے قدری تے شرک والا معاملہ نہ کرو۔ یہی پیغام صحابہ کرام دا۔ ساڑھے دوست عزیز مولانا سمیع اللہ صاحب نے آکھیا کہ انہاں دنہ دے اندر عام رواج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان فضیلت مناقب بیان ہو رہے ہیں، تو تھوڑا جہا اس موضوع تے بیان ہونا چاہیے ہے، لیکن چونکہ ایسا بڑا لمبا سفر کیتا ہے اور درس قرآن دی نیت نال کیتا ہے، تو اس واسطے پہلے تو فرض ہے کہ اللہ دی کتاب پڑھی جائے، لہٰذا پھر اللہ دی کتاب ہی سانو دس دیئے کہ صحابہ اکرام دا کیا شان ہے، انہاں دے نقش قدم تے چل سو تاں تہاڈا ایمان قبول ہونا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ دے نال بغض رکھے تو اس دے اندر ایمان دی رتی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ویکھو حضرت علی دی بھی یہ دعوت ہے، جو دعوت قرآن دی، جو دعوت پیارے پیغمبر ذیشان دی، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اوہی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بھی یہی دعوت ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو طفیل آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، او فرمان دین کہ ایک دن حضرت علی نے ایک صحیفہ کڑیا، رجسٹر کڑیا تے فرمایا کہ اس دے اندر میں کچھ گلاں لکھیاں تے نوٹ کیتیاں، اے او گلاں جڑیاں میں اپنے مرشد کریم خاتم النبیین امام الاولین والآخرین کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جڑیاں میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں سنیاں، میں او گلاں اس دے اندر لکھیاں ہوئیاں، انہاں وچوں ایک گل ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لعن اللہ
اللہ دی لعنت ہوے اس بندے دے اتے الا من سب والدی ہے جڑا بندہ اپنے ماں پیو نو برا بھلا آکھدا ہے، بے ادبی کردا ہے، ماں پیو دی گستاخی کردا ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر دی زبان وچوں اس بندے واسطے رحمت دی دعا نہیں نکلی بلکہ لعنت دی بد دعا نکلی ہے کہ جیڑا اپنے ماں پیو دا دل دکھاندا ہے، برا بھلا آکھدا ہے، اس دے اتے اللہ دی لعنت ہوے۔ ایک اس دی تعلیم نبی علیہ السلام دی قرآن پاک دی بیان کرن والے حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا اگر حضرت علی دے نال سچی محبت ہونی ہے تو حضرت علی دی تعلیم مننی ہے۔ اگر حضرت علی دے نال واقعتاً دل وچوں عقیدت ہوئے گی تو بندہ حضرت علی دی گل کدے موڑ نہیں سکدا۔ حضرت علی پھر اگوں فرماندے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لعن اللہ علی من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس بندے دے اتے جس بندے نو اللہ نے نعمت دیتی ہے کسے حلال جانور والی تے او نعمت اللہ دی دیتی ہوئی اللہ دا جانور اللہ دے نا دی نظر نیاز نہیں مندا، اللہ دے نا تے ذبح نہیں کردا، کسے ہور دے نا تے ذبح کر دیندا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ معلوم ہو گیا جڑا نبیاں تے ولیاں دے نا تے غیر اللہ دے نا تے کوئی بھی چیز ذبح کردہ ہے، نظرہ مندہ ہے، نیازہ مندہ ہے، قرآن بھی آکھ رہا ہے کہ خنزیر تو زیادہ حرام تے نجس تے پلیت ہے، اللہ دے رسول بھی ایو بیان دے رہے ہیں اور حضرت علی حق دے ولی دا بھی ایو رستہ تے ایو تعلیم ہے۔ سانوں حضرت علی دی تعلیم مننی چاہی دی۔ حضرت علی دے نال محبت ہو سی تو بندہ کدے بھی غیر اللہ دیاں نظر نہ منے سی، کیوں کہ نظر نیاز عبادت ہے اور عبادت دے لائے کون ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ جیڑا اللہ تو علاوہ کسے ہور دیاں قسمہ چاندہ ہے اس دے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ قسم چاونی پائے جائے تو صرف اللہ دے نا دی اور کسے دے نا دی قسم چاونا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ویکو حضرت علی دی تعلیم، ایک دن فرمان دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھن لگے، توجہ ہے نا، تھک دے تو نہیں پائے، ایک دفعہ سبحان اللہ کو جڑے تھک دے پائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ تیرے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غلام خادم موجود، تساں تشریف لے جاؤ تے اپنے واسطے ایک نوکر تے خادم لے آؤ، کیونکہ جڑے ویلے حالت ویکھیے سیدہ فاطمہ دی حضرت علی نے پانی دیاں مشکاں مشکیزے چا کے وجود دے اتے نشان پہ گئے، چکی چلا چلا کے ہتھاں دے اتے چھالے بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اے فاطمہ جا کے اپنے واسطے ایک غلام لیا تاکہ ذرا تیری مشقت گھٹ ہو جائے۔ جڑے ویلے سیدہ فاطمہ گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر کسے کم دے اندر مصروف ہیں، حضرت فاطمہ نے آمن دا مقصد نہ دسیا، اپنے دل دی گل نہ دسی تے واپس آ گئی۔ دوسرے دن اللہ دے پاک پیغمبر خود تشریف لے کے آئے اپنی بیٹی دے گھر، سیدہ فاطمہ لخت جگر ابو بطول صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا لخت جگر تے جگر دا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ،
انہاں دے گھر تشریف لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر تے آ کے پوچھے اے بیٹی کل تو آئیے تے ول واپس ہو گئیے دل دی گل تو نہیں دسی اج میں پوچھن واسطے آیا معلوم ہو گیا کہ بے شک زندہ پیغمبر پیغمبراں دا سردار پیغمبر امام الاولین والآخرین پیغمبر کالیاں زلفاں والا پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا پیغمبر طٰہٰ دے شان والا پیغمبر ما زاغ البصر دے شان والا پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا پیغمبر واللیل اذا سجا دی شان والا پیغمبر او پیغمبر جس دیاں انگلیاں وچوں اللہ کریم پانی دے چشمے جاری فرما دے وے او پیغمبر عظمت والا او پیغمبر جڑا کڑوے خون دے اندر اپنا لوا مبارک سٹ دے وے تے اللہ تعالیٰ سارا پانی مٹھا فرما دے وے او پیغمبر اونچیاں شانہ والا پیغمبر زندہ سلامت پیغمبر تے درد اتے آمن والا بھی کوئی دعا نہیں اپنی بیٹی اپنا ہی خون مگر زندہ پیغمبر بھی اپنی بیٹی دے دل دیاں گلاں نہیں جاندا دلاں دے راز جانن والا کون ہے اے صحابہ کرام دی تعلیم ہے قرآن دی تعلیم تے اس دا کہ عقیدہ ہے کلمہ بھی نبی دا پڑھدا ہے تے کہندا ہے شہباز کرے پرواز تے جانے دلاں دے راز آکھو لا حول ولا قوت شہباز کلندر اور دی کیا مجال اتھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ پیغمبر موجود ان پتہ نہ چلیا کہ کس واسطے بیٹی آئی ہے دوسرے دن جا کے پوچھے حضرت فاطمہ نے آکھیا میں اس مقصد واسطے آئیاں غلام چاہیے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی جتنے غلام بھی میرے کول ہیں میں سارے تقسیم کر دیتے ہیں ہن میرے کول غلام تے خادم کوئی نہیں باقی رہ گیا ہاں البتہ میں ایک وظیفہ دس دینا تے وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اگر نماز تو بعد تو وظیفہ چا کرے یا رات نو جڑ ویلے بستر تے سومن واسطے آئے اس ویلے وظیفہ تو کر تے سارے دن دیاں تھکاوٹاں لا دیونا میرے اللہ دا کم ہے ہیا خیر لک من خادم اے تیرے واسطے خادم نالوں بہتر ہونا ہے او کیڑا وظیفہ فرمایا ہے جڑے ویلے نماز پڑھیں تے نماز تو بعد یا رات نو جڑے ویلے بستر تے آویں آرام کرن لگیاں اس ٹائم تے 34 دفعہ کیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 دفعہ کیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں پیغمبر دی بیٹی بھی تھک گئیاں مگر اللہ تھکاوٹاں تو پا کے میں آرام کرن دا ارادہ رکھ دیاں اللہ آرام کرن تو پا کے اللہ نیند تو پا کے اللہ موت تو پا کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شریکاں تو پاک اللہ کمزوریاں تو پاک اللہ عیباں تو پاک اللہ ظلم و زیادتی کرن تو پاک ہے سبحان اللہ پھر کیا کر الحمدللہ الحمدللہ ایو پیغام اللہ دے پاک پیغمبر دے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے جو آکے ہے فَذْكُرُونِي اذکرکم ایو ذکر اللہ دے پاک پیغمبر اپنے اہل بیت نو سکھا رہے ہیں تے سن شان اہل بیت دا عقیدہ بھی ہے کہ غیبانہ ما فوق الاسباب پکارا سنن تے جانن والا کون ہے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دو غیبانہ پکارا سنن والا کون ہے
ایک اللہ کریم ہے، نہ قبر والا سندا ہے، نہ نبی نہ ولی، نہ زندہ نہ مردہ، کوئی ما فوق الاسباب کسی دیاں پکاراں نہیں سن سکدا۔ پکاراں سنن والا تے غیب وچوں حال ویکھن تے جانن والا کون ہے؟ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نو کیڑا وظیفہ دیتا کہ تساں اللہ نو یاد کرنا ہے، اللہ نو یاد کرنا ہے۔ تے اس مسلمان دا حال ہے، چھوٹی جی تکلیف آ جائے تے آدھے چلو جی مولوی جی ایتھے تویز لکھ دیو، اتنے سال ہو گئے نے اولاد نہیں پئی ہوندی، کوئی تعویذ دے دیو۔ اس نے ضرورت دے ٹائم تے اللہ نال امیداں نہیں رکھیاں، مولویاں تے امیداں رکھیاں، کاغذاں تے امیداں رکھیاں، یہ تا جائز بھی نہیں۔ تے جیڑا کم جائز ہے، دوائی دوا علاج کراونا جیڑا جائز طریقہ ہے، مشروع اسباب جائز ہیلن، او اختیار کر سکتا ہے، مگر اس دے اتے بھی امید نہیں رکھ سکتا۔ دوا دے اتے، ڈاکٹر دے اتے امید نہیں رکھ سکتا۔ امید پھر بھی رکھنی ہے تو کس دے؟ اللہ تے۔ تے اے جڑے کوچے شوچے اے تا جائز بھی کوئی نہیں۔ اے تا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کوئی چیز لکھ دے، من عقد عقدتن، نسائی شریف، من عقد عقدتن، جس نے گڑھ ماری، دھاگے تے گڑھ ماری، ثم نفس فیہ، پھر اس دے اندر پھوک ماری، تو فقد سحرا، اس نے جادو کیتا ہے۔ ومن سحرا، اور جس نے جادو کیتا ہے، فقد اشرکا، اس نے شرک کیتا ہے۔ تے جیڑا شرک کرے اس دا میں پیغمبر دے نال تعلق، من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جیڑا کوئی چیز بندا ہے اور بن کے لٹکاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ دا اس دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماندے نے وکل الیہ، او چیز جانے تو بندہ جانے، میرے نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کنایتن ان عدم العون، ہن اللہ تعالیٰ اس دی مدد نہیں کرنی، اللہ اس دے اتے راضی نہیں ہونا۔ تو اس واسطے بھائیو جتھے ضرورتاں آسن، جس قسم دی ضرورت ہوئے، بندیاں بھی اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پھر بھی ما تحت الاسباب، اگر بندیاں بھی سوال کرنا ہے تو پھر بھی بندے دے اتے امید نہیں رکھنی، پھر بھی پہلے اللہ نال گل کرنی ہے، پھر بھی دل دا رخ اللہ دی طرف کرنا ہے، پھر کسے بندے نو۔ تے جیڑے سن دے ہی نہیں، جنہ دے بارے قرآن آکھ رہے لا یسمعوا دعاکم، او قیامت تک تو اپنیاں پکاراں ضرورتاں اس دے سامنے رکھ پیا، او تا سن دا ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، او تا تیری دعاواں تے پکاراں تو غافل ہو چکے ہیں۔ اے قرآن دا پیغام ہے۔ تا قرآن دا پیغام اے ہے کہ لوگو تساں اللہ نو یاد رکھو، جیڑے بھی گناہگار ہو، جدوں اے تواڈا طریقہ تے وظیفہ بن جائے گا، اللہ نال ایمان، باقی ہر ایک تو امیداں ہٹا کے اللہ تے امیداں جدوں قائم ہو گئیاں، اس وقت اللہ فرماندے یحببکم اللہ، اللہ آپ تواڈے نال محبت کر دے، تسے اللہ دے خود محبوب بن گئے، تو انہوں ضرورت ہی نہیں مولوی دی منت کرن دی، کسی پیر دے اگے جھکا ہون دی، نیواں ہون دی ضرورت ہی نہیں، تو آڈا خود اللہ دے نال تعلق قائم ہو جامنا ہے، اور اسے صورت دے اندر ہونا ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ایک ایک صحابی دا حال ویکھو، وقت تواڈا ختم ہو رہا ہے، مختصر ٹائم ہے، اتنا ہی کافی ہے، ورنہ ایک ایک صحابی دا واقعہ ویکھو، سیرت ویکھو، زندگی کھنگالو، مطالعہ کرو، ایک ایک صحابی دی زندگی دا خلاصہ تے نچوڑے ہے۔ حضرت خبیب او جان دے رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ، پھر کسی ٹائم تے سن سیاں، جان دے رہا ہے مگر پھر بھی موت دے ٹائم تے 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے اگے سجدہ کر رہا ہے، اور آکھ رہا ہے لستو ابالی ہین اقتل مسلما علی ای شکن کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، جس ذات دی خاطر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، او ذات میرے ان ٹکڑے دے اندر برکت بھی رکھ سکتی ہے، اور میں نو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اللہ دے نال تعلق ٹھیک استوار کر کے دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دیاں بے شمار نعمتاں ساڑے ہوتے، ہر بندہ چاہندا ہے کہ میں مزید اللہ دی نعمتاں دے سائے دے اندر آ جاواں، اس دا اللہ نے قانون دسیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تُسا مزید میرا شکر ادا کرو، قدر کرو، اور میں مزید تو انو زیادہ عطا کروں۔